اسفند شاہ، سچ تو یہ ہے کہ بیگم شہناز جو تمہاری ماں ہیں، شادی کے 6 سال تک بے اولاد رہیں۔ اس محرومی پر تمہاری دادی نے ایک غریب باپ کی کم عمر بچی زبیدہ کو خرید کر تمہارے باپ سے نکاح کروا دیا۔ پھر کچھ ٹائم بعد جب پتہ چلا کہ تمہاری ماں خود امید سے ہیں، تو تمہاری دادی نے زبیدہ کے پیٹ میں پلنے والے بچے کو مارنے کی کئی بار کوششیں کی۔ وہ بچہ کوئی اور نہیں، ڈاکٹر احمد ہے، جو تمہارا اپنا بھائی ہے۔ آج تم جس بادشاہت پر فائز ہو، سچ تو یہ ہے کہ اگر تم پیدا نہ ہوتے تو اس مقام پر ڈاکٹر احمد ہوتا۔ سندر گڑھ کی حویلی کے بیرونی گیٹ پر قیامت خیز منظر تھا۔ ماسٹر افتخار کا تابوت زمین پر رکھا تھا اور ڈاکٹر احمد سردار جہانگیر کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ رانیہ کے چہرے پر خوف اور دکھ کے سائے گہرے تھے۔ سردار جہانگیر شاہ کی آنکھوں میں ماسٹر افتخار کے لیے صرف اور صرف نفرت تھی۔ مجھے نہ یہاں زندوں سے غرض ہے، نہ مردوں سے۔ داجی کی گرج دار آواز حویلی کے در و دیوار میں گونجی۔ اس تابوت کو اٹھاؤ اور اس لڑکی کو لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اسے واپس وہیں چھوڑ دو جہاں سے یہ آئی ہے۔ ڈاکٹر احمد نے لرزتی ہوئی آواز میں التجا کی۔ داجی، خدا را معاف کر دیں، مرنے والا جب اپنی آخری خواہش کا اظہار کرتا ہے تو انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ ماسٹر افتخار کی آخری خواہش یہی تھی کہ انہیں سندر گڑھ کے قبرستان میں آپ کے غلاموں کی زمین کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر ہی صحیح جگہ مل جائے۔ یہاں آپ انہیں یہاں دفن ہونے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ داجی ایک شفقانہ انداز میں ہنسے۔ سندر گڑھ کی زمین میں اس کے لیے ایک مٹھی بھر مٹی بھی نہیں ہے، ناممکن ہے، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے سوچا ہوگا کہ زندگی میں تو سندر گڑھ کا منہ نہ دیکھ سکا، کم از کم مرنے کے بعد تو یہاں پہنچ جائے۔ اس نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ فوراً اسے یہاں سے لے جاؤ۔ اگر تمہیں کہیں اور جگہ نہیں ملتی تو اس لاش کو کسی ویران صحرا میں پھینک دو۔ گدھے اور کوے اس کی ہڈیاں چن لیں گے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رانیہ نے ہمت جمع کی اور روتے ہوئے کہا، آپ کے دل میں اتنی نفرت کہاں سے آئی؟ میرے باپ نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا۔ آخر اس نے ایسا کیا کیا تھا کہ آپ اس کی لاش کی بھی بے حرمتی کر رہے ہیں؟ داجی نے حقارت سے رانیہ کو دیکھا۔ لڑکی، ہم اپنے کینے صرف زندوں سے رکھتے ہیں۔ وہ اب مر چکا ہے، لہٰذا میرا سارا غصہ اس کے ساتھ ہی دفن ہو گیا ہے۔ اگر جگہ نہیں مل رہی تو اسے اگلے گاؤں لے جا کر دفن کر دو۔ ڈاکٹر احمد سمجھ گیا کہ اب مزید بحث کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اس نے تابوت اٹھایا اور رانیہ کو ساتھ لے کر وہاں سے نکل گیا۔ ڈاکٹر احمد تابوت کو اپنے کوارٹر میں لے گیا تاکہ وہاں سے تدفین کا انتظام کیا جا سکے۔ ابھی وہ وہیں تھا کہ اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ اسکرین پر داجی کا نمبر تھا۔ ڈاکٹر احمد نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ ڈاکٹر، داجی کی گرج دار آواز آئی، اس لڑکی کو کہیں ٹھکانے لگاؤ اور پھر سیدھے اپنے کام پر واپس چلے جاؤ۔ خبردار، اگر تمہاری زبان سے ماسٹر افتخار کا نام بھی کسی کے سامنے آیا، چاہے وہ حویلی کی کوئی عورت ہو یا اسفند شاہ، اگر کسی کو کانوں کان بھی خبر ہوئی تو یاد رکھنا، تمہارا انجام اس سے بھی برا ہوگا۔ فون کٹ گیا۔ ڈاکٹر احمد کا دل ڈوب رہا تھا۔ اس نے رانیہ کی طرف دیکھا جو اپنی بے بسی کی تصویر بنی بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر احمد اسے اس کے گھر لے گیا۔ گھر پہنچ کر رانیہ نے محسوس کیا کہ اب یہ مکان اس کے لیے ایک ویران جیل ہے۔ ڈاکٹر احمد نے اسے اکیلا نہیں چھوڑا۔ اس کا سامان سنبھالا اور اسے تسلی دی۔ وہ جانتا تھا کہ اب داجی کا حکم اس کے سر پر تلوار بن کر لٹک رہا ہے، لیکن ایک بیٹی کا درد اس کے لیے داجی کی دھمکی سے زیادہ اہم تھا۔ سندر گڑھ کی حویلی کا نام اب رانیہ کی زندگی کا سب سے بڑا کرب بن چکا تھا اور اس کے باپ کا راز اس کے سینے میں دفن ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر احمد نے رانیہ کے گھر کا دروازہ بند کیا، مگر اس کے اپنے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ داجی کی دھمکی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، لیکن رانیہ کی آنکھوں میں چھپا خوف جو اسے اپنے باپ کی موت کے بعد اس ویران گھر میں اکیلا محسوس ہو رہا تھا، ڈاکٹر احمد کو وہاں سے ہلنے نہ دے رہا تھا۔ رانیہ ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ وہ اب بھی اپنے باپ کے تابوت کے آخری لمحات کو یاد کر کے لرز رہی تھی۔ اس کا گھر اسے اپنا نہیں بلکہ ایک اجنبی اور خوفناک جگہ لگ رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، رانیہ نے لرزتی آواز میں کہا،
میں اس گھر میں اکیلی نہیں رہ سکتی، ہر دیوار سے مجھے اپنے باپ کے جانے کی آوازیں آ رہی ہیں، پلیز مجھے یہاں تنہا مت چھوڑیں۔ ڈاکٹر احمد نے اس کی بے بسی کو دیکھا اور فیصلہ کر لیا۔ اس نے رانیہ کے گھر کا سامان ایک طرف کیا اور فیصلہ کیا کہ وہ آج کی رات یہیں رانیہ کے ساتھ رہے گا۔ رانیہ تم فکر مت کرو، آج تمہارا کی رات میں تمہیں یہیں ہوں، تمہارے ساتھ، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ وہ اسے کچن کی طرف لے گیا تاکہ اسے کچھ پلانے کا انتظام کر سکے۔ رانیہ کی حالت ایسی تھی کہ اسے اپنے باپ کی اینک اور ان کی چند یادگار اشیاء کے سوا اب کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر احمد نے اسے تسلی دی اور کہا کہ وہ کل صبح ہی اس کے بارے میں کوئی بہتر فیصلہ کریں گے۔ وہ رات ڈاکٹر احمد رانیہ کے گھر میں پہرا دیتا رہا تاکہ اسے تحفظ کا احساس دلا سکے۔ دوسری طرف سندر گڑھ کی حویلی کا ماحول حسب معمول بوجھل تھا۔ داجی اپنے کمرے میں اطمینان سے بیٹھے تھے۔ انہیں پورا یقین تھا کہ ڈاکٹر احمد ان کا کام مکمل کر چکا ہے۔ وہ اس بات سے مکمل طور پر لاعلم تھے کہ ڈاکٹر احمد نے ان کے حکم کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی ہے۔ حویلی کے صحن میں اسفند شاہ چہل قدمی کر رہا تھا۔ اس کے ذہن میں حویلی کے بیرونی گیٹ پر ہونے والا وہ واقعہ بار بار آ رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی خلش تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ حویلی کے در و دیوار کے پیچھے کوئی ایسا راز دفن ہے جو اسے کبھی نہیں بتایا جائے گا۔ وہ آہستہ سے اپنی ماں بیگم شہناز کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اسے امید تھی کہ ماں شاید کچھ بول پڑیں، لیکن کمرے کے باہر سے ہی اسے خاموشی سنائی دی۔ رانیہ کے گھر میں ڈاکٹر احمد نے اسے کچھ دیر کے لیے سلانے کی کوشش کی۔ رانیہ، جو شدید تھکن اور صدمے میں تھی، آخر کار نیم غنودگی کی حالت میں چلی گئی۔ ڈاکٹر احمد اس کے پاس بیٹھا رہا۔ اس کا ذہن داجی کی ان دھمکیوں میں الجھا ہوا تھا کہ کسی صورت ماسٹر افتخار کا ذکر نہ ہو۔ اسے معلوم تھا کہ اس نے بہت بڑا خطرہ مول لیا ہے، لیکن رانیہ کی حفاظت اس کے لیے سب سے اہم تھی۔ حویلی کے ایک اور کونے میں داجی نے اپنے خاص آدمی کو بلا کر پوچھا، کیا ڈاکٹر واپس آ گیا؟ جب انہیں جواب ملا کہ ابھی تک نہیں آیا تو ان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ داجی کی آنکھوں میں ایک خطرناک چمک تھی۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ ڈاکٹر احمد کچھ چھپا رہا ہے۔ حویلی کی فضا میں ایک خاموش طوفان پل رہا تھا۔ رانیہ اور ڈاکٹر احمد، جو اس وقت ایک چھوٹے سے گھر میں پناہ لیے ہوئے تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ سندر گڑھ کی حویلی کے حکمران کے ذہن میں ان کے لیے کیا کچھ چل رہا ہے۔ رات کا اندھیرا مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا اور سندر گڑھ کی داستان ستم کا یہ پہلا باب ایک ایسے موڑ پر تھا جہاں سے واپسی کا راستہ شاید ختم ہو چکا تھا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرنیں رانیہ کے گھر کی کھڑکی کو چھوا تو ڈاکٹر احمد پہلے ہی بیدار تھا۔ رانیہ ابھی تک نیم خواب بندہ حالت میں تھی، مگر اس کے چہرے پر خوف کے سائے اب بھی موجود تھے۔ ڈاکٹر احمد نے اسے اکیلا چھوڑنے کا سوچا تو ضرور، لیکن اسے معلوم تھا کہ اس وقت اسے باہر نکل کر کچھ انتظام کرنا ہوگا۔ وہ گھر سے نکلا اور ایک قریبی گاؤں میں اپنے ایک ڈاکٹر دوست سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ تدفین کے معاملات کو حتمی شکل دی جا سکے، کیونکہ رانیہ کو اب اس گھر سے نکالنا ناگزیر تھا۔ دوسری طرف حویلی میں داجی کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ انہیں اس بات کا شدید شبہ تھا کہ ڈاکٹر احمد ان کے حکم کے خلاف جا رہا ہے۔ اسی دوران اسفند شاہ نے اپنے موبائل پر ڈاکٹر احمد کو کال ملائی۔ ڈاکٹر احمد۔ جیسے ہی فون اٹھایا، اسفند شاہ کی آواز آئی، ڈاکٹر تم کہاں ہو؟ اور یہ کیا سن رہا ہوں کہ تم ایک لاش اٹھائے پھر رہے ہو؟ تمہارے ہسپتال میں تو روز کتنے مریض مرتے ہیں، کیا تم ہر ایک کی لاش گھر لے جاتے ہو؟ ڈاکٹر احمد کا دل زور سے دھڑکا، مگر اس نے سنبھالتے ہوئے کہا، اسفند شاہ، یہ ایک لمبی کہانی ہے، میں اس وقت حیدرآباد کی طرف جا رہا ہوں، کچھ ذاتی کام ہے۔ اسفند شاہ نے شک بھری نظروں سے فون کو دیکھا۔ حیدرآباد؟ تم تو ابھی وہاں سے واپس آئے ہو، آخر کون سا ایسا کام ہے جو تمہیں بار بار وہاں کھینچ لے جاتا ہے؟ سچ بتاؤ، کیا وہاں کوئی لڑکی ہے جو تمہیں بار بار وہاں بلاتی ہے؟ ڈاکٹر احمد نے خاموشی اختیار کی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں کوئی بات زبان سے نہ پھسل جائے۔ اس نے بات بدلتے ہوئے کہا، اسفند شاہ، میں بعد میں بات کرتا ہوں، ہم ابھی کچھ کھا رہے ہیں۔ اسفند شاہ نے حیرت سے پوچھا، ہم سے کیا مراد ہے؟ کیا تمہارے ساتھ کوئی لڑکی ہے؟ ڈاکٹر احمد نے ہڑبڑا کر فون کاٹ دیا۔ حویلی میں اسفند شاہ کے لیے یہ سب کچھ حیران کن تھا،
مگر داجی کی موجودگی میں وہ مزید کچھ نہ کچھ پوچھ سکا۔ حویلی کے اندرونی حصوں میں خورشید پھپھو اور بیگم شہناز کے درمیان ایک خاموش در کا رشتہ تھا۔ خورشید پھپھو جو برسوں سے اس حویلی میں ایک قیدی کی زندگی گزار رہی تھی، انہوں نے بیگم شہناز کو دیکھا، جن کی آنکھوں میں ماضی کا کوئی گہرا زخم تھا۔ بھابھی، خورشید پھوپھی نے آہستہ سے کہا، یہ حویلی اب ایک قبرستان بن چکی ہے۔ سندر گڑھ کے در و دیوار میں اب صرف ظلم کی کہانیاں باقی ہیں۔ بیگم شہناز نے کوئی جواب نہ دیا، مگر ان کی آنکھوں سے ایک آنسو گرا جو ان کی برسوں کی خاموشی کا گواہ تھا۔ اسی دوران حویلی کے ماضی کے دریچے کھلنا شروع ہوئے۔ ایک پرانی بات جو برسوں سے دبی ہوئی تھی، وہ اب خورشید پھوپھی کے ذہن میں تازہ ہو رہی تھی۔ وہ سردار جہانگیر شاہ اس کے ظلم کو یاد کر رہی تھی جس نے اس گھر کو تباہ کر دیا تھا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے اس دور سے جب داجی نے اپنی بیگم کے لیے اولاد کی خواہش میں ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر دی تھی۔ خورشید پھوپھو کو یاد تھا کہ کیسے داجی نے اکاؤنٹنٹ کے ذریعے ایک غریب گھر کی لڑکی کو خریدا تھا۔ وہ صرف 16 برس کی تھی اور اس کا نام لجو تھا۔ داجی نے لجو کو محض اس کے لیے خریدا تھا کہ وہ ان کے خاندان کے لیے وارث پیدا کر سکے۔ رانیہ کے گھر میں ڈاکٹر احمر واپس لوٹا تو اس نے دیکھا کہ رانیہ اب بیدار تھی۔ اس نے رانیہ کو تسلی دی کہ اب تدفین کا انتظام ہو گیا ہے۔ رانیہ نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھا، کیا میرا باپ واقعی سندر گڑھ کی زمین میں دفن ہونے کے لائق نہیں تھا؟ ڈاکٹر احمر کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سندر گڑھ کی حویلی کا ہر ذرہ ظلم سے لتھڑا ہوا ہے۔ اب یہ راز آہستہ آہستہ کھل رہے تھے۔ رانیہ کے باپ کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ اس خونی حویلی کے سیاہ ماضی کا گواہ بن گیا تھا۔ خورشید پھوپھو کا وہ کمرہ جہاں سچائی کے پردے ایک ایک کر کے اٹھ رہے تھے، انہوں نے اسفند شاہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام رکھا تھا اور ان کی آواز میں ماضی کا وہ زہر گھلا ہوا تھا جس نے کئی زندگیاں برباد کر دی تھیں۔ اسفند شاہ، سچ یہ ہے کہ تمہاری ماں بیگم شہناز شادی کے 6 سال تک اولاد سے محروم تھی۔ حویلی میں طعنوں کا شور بڑھ چکا تھا۔ تب تمہاری دادی نے اپنے مینیجر کے ذریعے زبیدہ کو تلاش کیا۔ زبیدہ کا تمہارے باپ سردار جہانگیر شاہ سے ایک خفیہ نکاح کروا دیا گیا جس کا علم حویلی کے صرف چند خاص ملازمین کو تھا۔ یہ ایک ایسا سودا تھا جس کا مقصد صرف اور صرف وارث کا حصول تھا۔ اسفند شاہ سکتے میں تھا، مگر خورشید پھوپھو نے بات جاری رکھی۔ حیرت اور ظلم تب ہوا جب زبیدہ کے حویلی میں آنے کے 4 ماہ بعد بیگم شہناز خود امید سے ہو گئیں۔ تمہاری دادی کا اصل مقصد تو پورا ہونے والا تھا، مگر اب انہیں زبیدہ کے پیٹ میں پلنے والے بچے سے خطرہ محسوس ہونے لگا۔ تمہاری دادی نے کئی دائیوں کے ذریعے زبیدہ کے پیٹ میں پلنے والے بچے کو مارنے کی کوشش کی، مگر وہ بچہ زندہ بچ گیا۔ پھوپھو کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جب وہ بچہ یعنی ڈاکٹر احمر پیدا ہوا تو تمہاری دادی نے زبیدہ کو حویلی سے تو نہ نکالا، مگر اسے حویلی کے عقب میں بنے ایک ویران کوارٹر میں دھکیل دیا۔ انہوں نے زبیدہ کو ایک دھمکی دی جو کسی خنجر سے کم نہ تھی، یہ ہمارا ہی خون ہے، میں اسے جنگل میں بھٹکنے کے لیے تو نہیں چھوڑ سکتی، اسی لیے یہیں رہو، مگر یاد رہے اگر کبھی کسی کو بھی یہ بتایا کہ اس بچے کا اصلی خون کون ہے اور اس کا باپ کون ہے تو اسی دن تمہارے بیٹے کا گلا گھونٹ کر اسے ختم کر دوں گی۔ اسفند شاہ کا چہرہ غصے اور کرب سے سرخ ہو گیا تھا۔ تو مطلب ڈاکٹر احمر میرا بھائی ہے اور میری ماں بیگم شہناز کی گود میں جو بچہ ڈالا گیا وہ میں تھا؟ ہاں، خورشید پھوپھو نے لرزتی آواز میں کہا۔ اسفند شاہ، تم جس شان سے اس حویلی کے وارث بنے بیٹھے ہو وہ حقیقت میں زبیدہ کی قربانی اور تمہاری دادی کی شفقت کا نتیجہ ہے۔ زبیدہ نے اپنے بیٹے کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی ممتا کا گلا گھونٹ دیا، خاموشی سے اس کوارٹر میں جیتی رہی۔ سندر گڑھ کی یہ داستان ستم محض ایک حویلی کا قصہ نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت تھی جس نے اسفند شاہ کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ خورشید پھوپھو نے اسفند شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ماضی کی تلخ ترین حقیقت کا آخری پردہ اٹھایا۔ تم آج جس حویلی کے وارث بنے بیٹھے ہو، جس شان و شوکت اور طاقت کے نشے میں ہو، یہ سب ایک چھین لی گئی زندگی کا بدلہ ہے۔ سچ تو یہ ہے اسفند شاہ، اگر تم پیدا نہ ہوتے تو آج اس حویلی کے وارث اور اس مقام پر ڈاکٹر احمر ہوتا۔
جو تمہارا ہی بھائی ہے اور زبیدہ بیگم کا خون۔ اسفند شاہ کا پورا وجود لرز اٹھا، اسے اپنی شاہانہ زندگی ایک کھوکھلی عمارت محسوس ہونے لگی۔ حویلی کے اس تاریک کمرے میں جہاں مینیجر اور دادی کے حکم پر ظلم کا بازار گرم تھا، لجو اپنی ماں کا دامن تھامے چیخ رہی تھی۔ مینیجر کی شفافیت اپنے عروج پر تھی۔ وہ اس معصوم بچی کو اس کی ماں سے چھین کر حویلی کے اندھیروں میں دھکیلنے پر تلا تھا۔ لجو کی ماں چیخیں حویلی کے در و دیوار کو ہلا رہی تھیں۔ زلیخا، میری بیٹی، پلیز اسے مت لے جاؤ۔ میرا شوہر نشے کا عادی ہے، وہ پیسے لے کر میری بیٹی کو بیچ دے گا، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو۔ لیکن دادی کی آنکھوں میں انسانیت کا کوئی جذبہ نہیں تھا۔ انہوں نے بے رحمی سے حکم دیا، اسے یہاں سے لے جاؤ اور اس کی ماں کو اس کے شوہر کے پاس واپس بھیج دو۔ مینیجر نے زبردستی لجو کو اس کی ماں سے گرفت سے چھڑایا۔ لجو کا ہر قدم اس کے تقدس کی پامالی کی طرف اٹھ رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کا نام پکارتی رہی، روتی رہی، لیکن حویلی کے بھاری دروازے اس کی چیخوں کے لیے بند ہو چکے تھے۔ وہی لجو جسے آج دنیا زبیدہ بیگم کے نام سے جانتی ہے، اس دن ایک معصوم کلی سے چھین کر حویلی کے ہوس زدہ ماحول میں قید کر دی گئی۔ ادھر حویلی کے ایک کونے میں کھڑا اسفند شاہ یہ سب سن کر پتھر کا ہو چکا تھا۔ اسے اب سمجھ آیا کہ ڈاکٹر غلام کی ماں کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس کے سامنے وہ حقیقت آ چکی تھی جس نے اس کی حویلی کی شان و شوکت کو داغدار کر دیا تھا۔ اسفند شاہ نے مٹھیاں بھیج لیں۔ یہ وہی ختم نہیں ہوا تھا، یہ تو اس داستان ستم کا وہ خوفناک آغاز تھا جس نے آج اسفند شاہ اور غلام کی زندگیوں کو ایک دوسرے کے مد مقابل لا کھڑا کیا تھا۔ حویلی کے اندھیرے اب بول رہے تھے اور معصوم چیخیں آج بھی سندر گڑھ کی ہواؤں میں گونج رہی ہیں۔